اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے خالق و مالک کی بے پناہ عنایات سے، اس کی توفیق سے ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 148 ہے، 22واں پارہ ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر 10 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، اور بے شک ہم نے عطا فرمایا داود کو، منا فضلا، اپنی طرف سے بہت بڑا فضل۔ یہ جو فضلاً پر تنوین ہے یہ تفخیم کے لیے ہے، عظمت بیان کرنے کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو فرمایا یا جبال اوبی معہ والطیر۔ اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو بڑی پیاری آواز عطا فرمائی تھی۔ جب وہ پڑھتے تھے زبور کو، ہر شے مسحور ہو جاتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا اے پہاڑوں، اوبی، تم رجوع کرو، تم تسبیح پڑھو، معہو، اس کے ساتھ۔ جب داود پڑھ رہے ہوں تو تم بھی ان کے ساتھ میری طرف رجوع کرو۔ والطیر، یہ واو جو ہے مفعول معہو کے لیے ہے، والطیر سمیت پرندوں کے۔ اور پھر ہم نے داود علیہ السلام پر ایک کرم اور کیا، وَأَلَنَّا، اور ہم نے نرم کر دیا، لہو، اس کے لیے، الحدید، لوہے کو۔ یہ لوہا ہے، ہم اس کو بڑا زور لگاتے رہیں، ہم سے تو دوہرا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی داود علیہ السلام پر یہ کرم فرمایا، ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ جس طرح موم نہیں ہوتی یا آٹا نہیں ہوتا، بھائی یوں ہی کرتے جاؤ تو نرم ہو جاتا ہے ہاتھوں، جو شکل دینا چاہو وہ دے لیتے ہو۔ اَنِعْمَ السَّابِغَاتِ، اور ہم نے داود سے یہ کہا کہ زرہیں بناؤ، اور زرہ بھی کون سی؟ جو پوری پوری جسم کے مناسب ہو، پوری پوری زرہ بناؤ۔ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور زرہ جو ہے لوہے کا کرتا، اس وقت جو جنگوں میں استعمال ہوتا تھا، اس میں وہ لوہے کی کڑیاں ہوتی ہیں نا، تو کڑیوں کا بھی اندازہ رکھنا، بڑی مناسب کڑیاں ہوں۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کرتے ہو میں دیکھتا ہوں۔ داود علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا، اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا مسخر کر دی۔ تخت پر بیٹھ جاتے، درباری بھی بیٹھ جاتے، اور ہوا کو حکم دیتے چل اڑ، ہمیں لے کر چل۔ اور وہ کتنا سفر کرتی تھی؟ غدوہا شہر، صبح کو سفر کرتی تو جہاں جانا ہوتا 1 مہینہ بندہ پیدل چلے تو ہوا صبح سے دوپہر تک وہاں پہنچا دیتی۔ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور شام کی منزل بھی
ایک مہینے کی ہوتی کہ بندہ جتنا سفر ایک مہینے میں کرتا ہے شام کو واپس بھی آ جاتے۔ دوسرا کرم ہم نے یہ کیا وَأَصَلْنَا لَهُ، اور ہم نے بہا دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے عین القطر، تانبے کا چشمہ۔ تانبا ویسے تو جامد ہوتا ہے نا، لیکن ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ جس طرح پانی بہتا ہے اسی طرح تانبا بہتا تھا، اور وہ تانبے سے من مرضی کے برتن بنا لیتے تھے۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جن بھی ہم نے ان کے کنٹرول میں کر دیے تھے۔ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے ان کے آگے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جنوں میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرتا، عن امرنا نذقہ من عذاب السعیر، ہم اسے دوزخ کا عذاب چکھاتے ہیں۔ دو معنی کیے گئے ہیں کہ جو کوئی نافرمانی کرتا، جن، ایک فرشتہ آگ کا کوڑا لے کر کھڑا ہوتا، اس کے مارتا وہ، تو جن جو ہے وہ ڈر جاتے کہ ہمیں تو سزا ملے گی۔ ایک معنی یہ کیا گیا۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ قیامت کے دن اللہ ان کو عذاب دے گا دوزخ کا۔ اب ان باتوں کو پھر ایک مرتبہ غور سے سنیے، دیکھیے۔ داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز دی، اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، پرندے بھی تسبیح پڑھتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی کچھ نہ کچھ شعور تو عطا فرمایا ہے نا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کا حکم سن لیتے ہیں۔ پھر پرندے بھی اللہ نے مسخر کر دیے، پھر لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں ہوا کر دی۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو بے پناہ پاوریں عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ عطا فرمانے والا ہو، اس کا بندہ لینے والا ہو، تو پھر ہمیں چوں چیں پوں پا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ واقعی کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، یا اس کا کوئی پیارا، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر ان کے پاس کچھ نہیں، جو بھی ہے اللہ کی عطا سے ہے۔ وہ جن جو کنٹرول میں دیے تھے، یعملون لہ ما یشاء من محارب، وہ مزدوری کرتے تھے اس کے لیے، ما یشاء، جو وہ چاہتے، من محاریبا، محراب بناتے تھے۔ محراب کہتے ہیں اونچے قلعے کو، بڑے بڑے قلعے بنا دیتے تھے، بڑے بڑے محل بنا دیتے تھے۔ وَتَمَاثِيلَ، تماثیل یہ جمع ہے تمثال کی، اور تصویریں بھی بناتے تھے۔ یہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو تصویریں بناتے تھے وہ غیر جاندار چیزوں کی بناتے تھے تصویریں۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ جو محلات بناتے تھے نا، محاریب، وہ ان محاریب پر نقش و نگار بناتے تھے۔ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، جس طرح بڑا حوض ہوتا ہے نا، اس کی طرح لگن بناتے تھے جس کے اندر کوئی شے ڈال کے سنبھالی جاتی ہے۔ وَقُدُورٍ راسیات، اور بڑی بڑی دیگیں پک بنا لیتے تھے جن، راسیات، اور وہ گڑی ہوتی تھی ایک جگہ، وہ گڑی ہیں دیگیں، وہ بنا لیتے تھے جن۔ اعملوا آل داود شکرا، اے داود کی آل، داود والو، تم عمل کرو شکر والا۔
شکر کے ساتھ کام کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور ایک بات ہے، میرے بندوں میں سے نا شکر کرنے والے ہیں بہت تھوڑے، اور جو شکر کرتا ہے پھر ہم اسے نوازتے بھی ہیں۔ اچھا، وہ جنوں کو سلیمان علیہ السلام نے آرڈر دے دیا بیت المقدس کی تعمیر کا، اور وہ شیشے کا نا ایک چوکور کمرہ بنا کر اس میں کھڑے ہو گئے۔ ایک لاٹھی تھی، وہ لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ جن سمجھتے رہے کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے رعب کی وجہ سے وہ مزدوری کرتے رہے، بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی، حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت آ گئی۔ اب وہ کھڑے ہیں عصا کے سہارے اور جن مزدوری کر رہے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دیمک جو ہے، دیمک وہ عصا پر مسلط کر دی۔ دیمک نے عصا کو کھانا شروع کر دیا۔ جب عصا کھوکھلا ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے، گر گئے۔ اس کو اللہ بیان کرتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، پھر جب ہم نے موت کا فیصلہ فرمایا، موت کا حکم بھیجا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، تو نہیں خبردار کیا جنوں کو اس کی موت پر، اِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، مگر زمین کے کیڑے نے، دیمک نے، تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، جو کیڑا اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ فَلَمَّا خَرَّ، پھر جب سلیمان علیہ السلام گر گئے، تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، تو جنوں پر حقیقت کھل گئی۔ اچھا، وہاں ایک چیز مشہور تھی کہ یہ کچھ جن جو ہیں یہ غیب جانتے ہیں، غیب جانتے ہیں، تو ان پر حقیقت کھل گئی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، اگر جنوں کو غیب کا علم ہوتا نا، مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تو ان کو پتہ چل جاتا سلیمان علیہ السلام پر موت آ گئی ہے، تو وہ تو کام چھوڑ کے بھاگ جاتے نا۔ اگر ان کو علم ہوتا غیب کا تو نہ ٹھہرتے ذلت والے عذاب میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا ایک اور کرم بیان فرما رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، بے شک سبا کے لیے، یہ یمن کا جو آج علاقہ ہے یہ ہے ملک سبا، سبا کے لیے فی مسکنہم، ان کی آبادی میں، آیا، ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ وہ نشانی کیا تھی؟ جنتان عن یمین و شمال، اس کی دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی ایک ایک باغ تھا۔ بعض نے فرمایا ایک ایک باغ نہیں تھا، بلکہ پوری باغوں کی رو چل رہی تھی۔ کلوا من رزق ربکم، اور کھاؤ اپنے رب کا رزق، واشکروا لہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، بڑا عمدہ شہر ہے، ورب غفور، اور رب ہے بخشنے والا۔ رہائش کے لیے بڑا پیارا شہر ملا ہے، اور رب بخشنے والا مہربان ہے، تو پھر موج ہی موج ہے۔ لیکن فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اللہ سے منہ پھیر لیا، جو دے رہا تھا اسی سے منہ پھیر لیا۔ جب انہوں نے منہ پھیرا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، انہوں نے پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا ڈیم بنایا ہوا تھا، اللہ نے ڈیم کو توڑا تو ہم نے بھیج دیا ان پر بڑے زور کا سیلاب۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور ہم نے ان کے دو باغوں کے بدلے میں دو باغ دے دیے، بدل دیے۔ لیکن وہ دو باغ اب کون سے ملے؟ پہلے تو بڑے شاندار تھے، پھلوں والے تھے باغ، لیکن اب ذواتئی اکل خمط، جن کا پھل بڑا بدمزہ، بد ذائقہ پھل، وَأَصْلٍ، اور جھاڑ جھنکار، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قلیل،
اور کچھ تھوڑی سی بیریاں بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے انہیں بدلہ دیا ان کے کفر کا، انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے ان کو یہ بدلہ دیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو نافرمان ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، اور ہم نے ان پر ایک کرم اور بھی کیا تھا کہ ان کے درمیان اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ وہ بستی کون سی ہے جس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں؟ بیت المقدس۔ ان کے درمیان اور بیت المقدس کے درمیان ہم نے قرآن ظاہرہ متصل بستیاں بنا رکھی تھیں، متصل بستیاں۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان کو ایک اندازے پر بسایا تھا، ایک اندازے پر۔ ادھر بیت المقدس سے نکلو، یمن تک آنے کے لیے ہر تھوڑے فاصلے پر بستی، ہر تھوڑے فاصلے پر بستی، اور جہاں بستیاں ہوتی ہیں وہاں ڈکیٹیاں نہیں ہوتی۔ چوکس بستیاں ہوں، اجاڑ جگہ ہو تو وہاں ڈاکو تو پڑتے ہیں۔ تو ان بستیوں کی رونق کی وجہ سے سیروا فیہا لیالی و ایامن، اور چلو پھرو ان بستیوں کے درمیان راتوں کو بھی دن کو بھی، آمنین، اس حال میں کہ تم امن و امان سے رہو۔ فقالوا ربنا، نئی نعمت پچی ان کو، تو انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، یہ جو ہمارے سفر ہے نا ان کے درمیان بستیاں دور دور کر دے۔ کوئی سواد ہی نہیں آتا سفر دا، یہ کہ ایک چلے اور نالی دوجا ٹیشن آ گیا، نالی تیجا ٹیشن آ گیا، یہ کیا ہوا؟ ہمیں کچھ سفر تو کرنا پڑے نا، یا اللہ دوری ڈال دے ہمارے سفر میں۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے تو مہربانی کی تھی۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، تو ہم نے ان کو بنا دیا کہانیاں، جیسے نہیں کہانیاں ہوتی ہیں، تھا ایک بادشاہ، گزشتہ ذکر تذکرے، ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو چکنا چور کر دیا، چورا چورا کر کے رکھ دیا۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے کے لیے اور ہر بڑا شکر کرنے والے کے لیے۔ اچھا، یہ ان کا بیڑا غرق ہو گیا، انہوں نے اپنا آپ نقصان کیا۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بے شک ان پر ابلیس کا گمان سچا ہو گیا۔ ابلیس نے کہا تھا نا رب العالمین میں بھی تیرے بندوں کو گمراہی پر لگاؤں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تو لگا نہیں سکے گا، اللہ نے فرمایا چل تو لگا نا گمراہی پر، پھر دیکھ تیرا بنتا کیا ہے۔ جو بھی تیرے پیچھے چلے گا میں اس کو تیرے ساتھ ہی جہنم میں رگڑا دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ، ان لوگوں نے ابلیس کی پیروی کی، اِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر مومنوں کے ایک گروپ نے، انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں تھا، شیطان کا ان بندوں پر کوئی غلبہ نہیں تھا۔ اللہ، مگر ایک بات تھی، ہم نے اس کو وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی تھی۔ وہ وسوسہ ڈالنے کی طاقت کیوں دی تھی؟ وہ زبردستی پکڑ کے گمراہ نہیں کرتا تھا، بس وسوسے ڈالتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے تھے۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم ظاہر کر دیں مَن یؤمن بالآخرۃ، کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ہے جو آخرت کے بارے میں شک اختیار کرتا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ،
محبوب کہہ دیجئے اے مشرکو، تم ان بتوں کو پکارو نہ، ان کی عبادت کرو جن کو تم معبود خیال کرتے ہو اللہ کے مقابلہ میں۔ اچھا، یہ مشرک جو تھے ان کی تقریباً 4 قسمیں تھیں۔ کچھ مشرک وہ تھے جو ان بتوں کو بالکل اللہ جیسا سمجھتے تھے، کچھ وہ تھے، اور کچھ وہ تھے جو کہتے تھے اللہ ہے لیکن ہمارے یہ بت جو ہیں نا اس کے حصے دار ہیں، اللہ کی اسٹیٹ میں ان کا بھی حصہ ہے، یہ شریک ہیں۔ اور کچھ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنا کام چلانے کے لیے اپنے ہیلپر رکھے ہوئے ہیں، مددگار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ 3 قسم کے ہو گئے۔ اور کچھ تھے وہ کہتے تھے نہیں، اللہ تو خیر ایک ہی ہے، لیکن جن کو ہم پوجتے ہیں نا فرشتوں وغیرہ کو، یہ فرشتے ہماری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ بت جو ہیں، یہ ہمارے بت جو ہم نے بنائے یہ سفارشی ہوں گے۔ یہ 4 قسم کے لوگ تھے۔ اللہ بھی ارشاد فرماتا ہے محبوب ان کو کہہ، پکارو انہیں جنہوں تم اللہ کے علاوہ معبود مانتے ہو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ تو آسمانوں اور زمین میں ایک ذرے کی مقدار کے برابر چیز کے مالک نہیں، اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا مالک ہے، تو یہ اللہ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وما لہم فیہما من شرک، اور ان کا آسمان و زمین میں حصہ بھی کوئی نہیں، یہ شریک بھی نہیں ہو سکتے۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور ان میں کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے۔ پھر ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، یہ بتوں نے کیا سفارش کرنی ہے؟ نہیں نفع دے گی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں مگر لمن، جس کے لیے اذن اللہ، اللہ اجازت دے گا۔ سفارش کس کو فائدہ دے گی؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ چلو ان کے لیے سفارش کرو۔ اور بولے گا بھی کون سفارش کے لیے؟ جس کو اللہ اجازت دے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی سفارش کر بھی نہیں سکے گا۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہ فرشتے ہیں بڑی شان والے، یہ ہیں آسمانوں میں۔ جب اوپر سے کوئی حکم آتا ہے نا ان کے لیے، تو اوپر سے حکم کی وہ ہیبت ان پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ ہٹ جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، قالو، تو وہ کہتے ہیں اوے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے، کیا حکم دیا ہے؟ قالو الحق، تو جواباً فرشتے کہتے ہیں اللہ نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ ہے بڑا بلند اور بڑی بڑائی والا۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرما دیجئے کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین میں، زمین سے آسمانوں سے کون رزق دیتا ہے؟ آسمانوں سے رزق اترتا ہے، بارش اترتی ہے جس کی وجہ سے زمین کے اندر پیداوار ہوتی ہے۔ قُلِ اللَّهُ، محبوب تم خود ہی کہہ دو اللہ رزق دیتا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور بے شک ہم یا تم، لَعَلَىٰ هُدًى، ہم دونوں یا تو ہیں ہدایت پر، او فی ضلال مبین، یا ہیں کھلی گمراہی میں۔ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے نا، ہم دونوں تو ایک برابر نہیں ہو سکتے، یا ہم ہدایت پر ہیں یا ہم گمراہی میں ہیں۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، محبوب ان سے کہہ دو جو جرم ہم نے کیے ہیں ان کا تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ علی سبیل الفرض، کہ بالفرض اگر ہم گناہ بھی کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں،
تو اس کا جواب تم سے تو نہیں لیا جائے گا نا، اس کا حساب تم سے، اور جو تم کرتے ہو اس کا حساب ہم سے نہیں لیا جائے گا۔ قل یجمع بیننا ربنا، فرما دیجئے کہ ہمارا رب ہمیں جمع فرمائے گا، قیامت کے دن اکٹھا کرے گا۔ ثم یفتح بیننا بالحق، پھر اللہ حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے فیصلہ فرمانے والا اور بہت بڑا جاننے والا۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، محبوب ان کو کہے اوے ذرا دکھاؤ نا مجھے وہ شریک جن کو تم نے اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، ذرا دکھاؤ۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں دکھا سکتے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی اللہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کو گھیرے میں لینے والا، تمام انسانوں کے لیے بشیرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اگر جی آپ سچے ہیں تو بتائیے یہ وعدہ کب آئے گا، قیامت والا وعدہ کب آئے گا، عذاب والا وعدہ کب آئے گا۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ، فرما دیجئے تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ ہے، ایک دن آئے گا۔ لا تستأخرون عنہ، تم اس سے ساعتن ایک گھڑی بھی نہ پیچھے ہٹ سکو گے، ولا تستقدمون، نہ ہی اس سے آگے جا سکو گے۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، کوئی بندہ بھی اس وقت مقررہ سے نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن، اور کہا کافروں نے ہم ہرگز اس قرآن کو نہیں مانیں گے۔ ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتابوں کو مانیں گے جو قرآن سے پہلے ہیں۔ ولو تری، اور اگر آپ دیکھو، اذ الظالمون موقوفون عند ربہم، جب ظالم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے۔ یرجع بعضهم الی بعض القول، تو ان میں سے ایک دوسرے پر باتیں ڈالیں گے، ایک دوسرے کا جرم بیان کریں گے۔ یقول الذین استضعفوا، کہیں گے کمزور، جو کمزور کافر ہیں نا وہ کہیں گے، للذین استکبروا، ان بڑوں سے، متکبروں سے کہیں گے، لولا انتم، اوے اگر تم نہ ہوتے نا، لکننا مؤمنین، تو ہم ایمان والے ہوتے، اور تمہاری وجہ سے ہم بے ایمان رہے۔ تو قال الذین استکبروا، اب جوابی طور پر وہ وار کریں گے، کہیں گے وہ لوگ جو متکبر تھے، للذین استضعفوا، کمزوروں سے کہیں گے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روک رکھا تھا، بعد اذ جاءکم، جبکہ تمہارے پاس آ گئی تھی ہدایت، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم ہو، جب حق آ گیا تھا تمہارے پاس تو تم نے کیوں نہیں قبول کیا، تم خود مجرم ہو، ہمارا نام خام خواہ لگاتے ہو۔ وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے، للذین استکبروا، متکبروں سے کہیں گے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ رات اور دن تم مکر کرتے رہے، ہمارے ساتھ چکر چلاتے رہے۔ اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کا کفر کریں، ونجعل لہ اندادا، اور ہم اللہ کا شریک بنائیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے پر بات پھینکیں گے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور جو پریشانی ہو رہی ہوگی نا، شرمندگی، اس کو چھپائیں گے۔ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، شرمندہ ہو گئی، یار اساں بڑا ہی پیڑا کیتا ہے، اسی تے اللہ نو منیا ہی نہیں ادوں۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور ہم نے بنا دیے توق، فی اعناق الذین کفروا، کافروں کی گردنوں میں، اللہ کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دے گا۔
هل یجزون الا ما كانوا يعملون، وہ کیا بدلہ پائیں گے مگر اسی کا جو وہ کرتے تھے، وہ اپنے کرتوتوں کا ہی بدلہ پائیں گے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی ڈرانے والا، جب بھی ہم نے کسی خطے میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، الا قال مترفوها، تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو نا ہم اس کے منکر ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا، اور انہوں نے کہا اوئے ہم مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، اولاد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں۔ جب ہمیں اتنا مال اور اتنی اولاد ملی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ ہم پر راضی ہے نا۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب نہ دیے جائیں گے۔ قل، اللہ فرماتا محبوب کہہ دے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک میرا رب وسیع کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر، اور تنگی بھی فرماتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اوے پاگلو، یہ مال اور دولت تو ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا۔ یہ مطلب نہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے اللہ اس سے راضی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ سنو، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی، اور یہ جو تمہارے مال ہیں نا اور یہ تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے نزدیک کر دے درجہ کے اعتبار سے، الا من آمن وعمل صالحا، ہمارے قریب درجہ کے اعتبار سے کون ہوگا؟ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا۔ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، تو ان کے لیے ہے دگنا بدلہ، ان کے لیے دگنا بدلہ ہے، بما عملوا، ان کے عمل کی وجہ سے، وہم فی الغرفات آمنون، اور یہ بالا خانوں کے اندر امن و امان سے رہیں گے۔ یعنی جو آج یہاں اچھا کام کرے گا جنت میں ہم اسے بالا خانوں کے اندر رکھیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری نشانیوں کے متعلق کہ ہم ہرا دیں۔ کوئی آیت آئی اور لے یہ کوئی اللہ دا فرمان لگتا ہے، پتہ نہیں کتھوں تو کڑ کے لے آندا ہے، تو یہ ہماری آیتوں کے بارے میں شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، فرما دیجئے کہ بے شک میرا رب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں سے، ویقدر اللہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے، فہو یخلفہ، تو وہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ آج ہم نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی ہے تو ہمیں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، نہیں، اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وہو خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ویوم یحشرہم جمیعا، اور قیامت کے دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، سب کو اٹھائے گا وہاں۔ ثم یقول للملائکہ، پھر فرمائے گا فرشتوں سے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ ہیں جو تمہاری پوجا کیا کرتے تھے؟ وہ میں نے بتایا نا وہ 4 قسم کے لوگ تھے۔ اللہ فرمائے گا کیا یہ ہیں جو تمہاری پوجا کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے نہیں یا اللہ تو پاک ہے، سبحانک انت ولینا، تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، من دونہم، ان کے مقابلہ میں، یہ ہمارے دوست نہیں، تو ہی ہمارا دوست ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، اور ان میں سے اکثر انہی کو مانا کرتے تھے، جنوں کو، وہ ہمیں نہیں، ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، تو آج کے دن
تم میں سے کوئی دوسرے کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم فرمائیں گے ظالموں کو، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اوے جلنے کا عذاب، آگ کا عذاب چکھو، الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس کا تم دنیا میں جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، کوئی عذاب نہیں آنا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیاتنا بینات، ہماری روشن آیتیں، قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، تو یہ کافر کہتے ہیں یہ جو بندہ ہے نا، یہ پتہ کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے پیو دادا باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے ان سے تمہیں روک دے کہ اس کی عبادت نہیں کرنی۔ قالوا ما هذا الا افک مفترا، اور یہ کافر کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ تو گھڑا ہوا بہتان ہے۔ قرآن سنتے تو قرآن کے بارے کہہ دے یہ تو گھڑا ہوا بہتان ہے۔ وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، اور کافر کہتے حق کے متعلق، سچ کے متعلق، وحی کے متعلق، لما جاءہم جب ان کے پاس آتی، ان ھذا الا سحر مبین، اور یہ تو کھلا جادو ہے، اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اب اللہ جواب دے رہا ہے ان کے ان سارے اعتراضات کا۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں اپنا دھرم بنائے بیٹھے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی کتاب آئی تھی پڑھنے پڑھانے کے لیے؟ یہ کہاں سے انہوں نے اپنا دھرم بنا رکھا ہے؟ وما آتیناہم من کتب، اور ہم نے تو ان کو کتابیں نہیں عطا فرمائیں، یدرسونہا کہ جس کو یہ پڑھتے ہوں۔ ایک، وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہ ہی ہم نے تجھ سے پہلے ان کے پاس ڈرانے والا بھیجا تھا جس نے آن کر ان کو بتایا ہو کہ بھئی پوجا اس طرح کرنی ہے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان سے پہلے کئی لوگوں نے، ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا نبیوں کو، اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اولاد ہے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے جو ان کو عطا کیا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچتے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر کیسا ہوا ہمارا انکار کرنا، ہمارے انکار کرنے کی وجہ سے ان کو کیسی سزا ملی۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، محبوب کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں صرف ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، وہ کیا؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں دو دو ہو کر یا اکیلے ہو کر، دو دو بندے کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک بندہ کھڑا ہو جائے۔ ثم تتفکروا، پھر خوب سوچو، سوچو فکر کرو۔ ما بصاحبکم من جنہ، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں نا، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں نا، ان میں کوئی جنون نہیں ہے، یہ کوئی پاگل نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر لکم، یہ کیا ہے؟ تمہیں ڈرانے والے ہیں، بین یدی عذاب شدید، ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والے ہیں۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، محبوب کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی پیسے نہیں مانگتا، اگر میں مانگتا ہوں نا تو فہو لکم، تو تم ہی رکھ لو پیسے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، بے شک میرا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس آیت کو پھر ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، اللہ نے سرکار کو کیا کہا؟ اجر مانگو ان سے؟ نہیں، فرمایا میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا، اگر مانگتا ہوں تو وہ تم ہی رکھ لو، فہو لکم، وہ تمہارے لیے ہے۔ سرکار نے کوئی اجر نہیں مانگا،
یہ قرآن کی نص ہے۔ لیکن شیعہ ایک اور آیت پڑھتے ہیں، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں ایک چیز مانگتا ہوں، وہ کیا ہے؟ میرے قریبیوں سے پیار کرو۔ اور قریبی ہیں کون؟ مولا مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ زہرا، مولا حسن، مولا حسین۔ ان کی محبت تو ویسے بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تبلیغ کا اجر مانگا، اگر یہودی اعتراض کریں، عیسائی اعتراض کریں، تمہارا قرآن کہتا ہے، ہمارے نبی نے کہا تھا کہ میں تم سے اجر کوئی نہیں مانگتا، اور تمہارے نبی نے کہا میں تم سے اجر مانگتا ہوں، وہ کیا؟ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، پھر بچوں کیا جواب ہوگا؟ قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم بیان کرتے ہو، قرآن کا مطلب یہ ہے محبوب کہہ دے اب میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بس ایک بات کہتا ہوں، الا المودۃ فی القربیٰ، میری تمہاری رشتہ داری بھی تو ہے نا، اور رشتہ داری کا تو حیا کرو، خام خواہ مجھے تنگ کرتے ہو، تم میرے رشتہ دار ہو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، بس اس کا حیا کرو، میں تم سے کوئی پیسہ ویسا نہیں مانگتا۔ قل ان ربی یقذف بالحق، فرما دیجئے بے شک میرا رب اتارتا ہے حق کو، مجھ پر حق صحیح سچ کو اتارتا ہے، علام الغیوب، جو بہت زیادہ غیبوں کو جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق، محبوب کہہ دے حق آ گیا ہے، وما یبدئ الباطل، اور یہ جو باطل ہے یہ ابتدا نہیں کرے گا، یہ کسی کو شروع سے پیدا نہیں کرے گا، وما یعید، اور نہ ہی یہ دوبارہ اس کو لوٹائے گا، یہ صرف اللہ کا کام ہے جو ابتدا سے پیدا کرتا ہے اور جو پھر دوبارہ ان کو پیدا کرے گا۔ قل ان ضللت، محبوب کہہ دے ان ضللت، اگر میں گمراہ ہوا، فانما اضل علی نفسی، تو پھر بے شک میں اپنی جان کے نقصان کے لیے ہی گمراہ ہوں گا نا، اگر میں گمراہ ہوں تو میں اپنی جان کے لیے جان کا نقصان کروں گا، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اب فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو میں کس وجہ سے ہدایت پر ہوں؟ اس وحی کی وجہ سے جو میرا رب مجھ پر کرتا ہے، إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور اگر تو دیکھے اذ فزعوا، جب وہ گھبرا جائیں گے، یہ کافر قیامت کے دن جب گھبرا جائیں گے نا، فلا فوتا، پھر نکل نہیں سکیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، تے نیڑے ہی پھڑے جائیں گے، قریب ہی جگہ سے پکڑے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور قیامت میں وہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، لیکن اس وقت کا ایمان کیا فائدہ دے گا؟ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور ان کے لیے کیسے ہوگا التناوش، پکڑ لینا، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، وہ دور کی جگہ سے کیسے پکڑیں گے؟ دور کی جگہ کون سی ہے؟ یہ ایمان کہاں کا قابل اعتماد ہے؟ جو دنیا کے اندر ایمان بندہ قبول کرتا ہے، جب عذاب دیکھتا ہے تو اس وقت وہ اگر ایمان قبول کرنا چاہے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں، تو اب وہ دور کی جگہ سے کیسے اس ایمان کو پکڑیں گے؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور یہ تو اس کا انکار کر چکے ہیں اس سے پہلے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور یہ بن دیکھے چلاتے تھے، پھینکتے تھے، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، بندہ دور ہونا، دور سے بغیر دیکھے کچھ ہے پھینکے تو نشانے پر نہیں لگتی، یہ بغیر دیکھے انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا،
پھینکتے رہے، بک بک کرتے رہے تو کیسے قبول ہوگا؟ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور ان کے درمیان اور جو یہ چاہتے ہیں اس کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ کما فعل باشیاعہم، جیسے کہ ان کے گروہوں کے ساتھ کیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، انہم کانوا فی شک، بے شک وہ شک میں تھے، مریب، دھوکہ دینے والے شک میں تھے۔ الحمدللہ سورۃ سبا مکمل ہوئی، اب سورۃ فاطر شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا، اور جو فرشتوں کو رسول کرنے والا ہے، بھیجنے والا ہے۔ فرشتوں کو منصب رسالت بھی عطا کرتا ہے، ان کو بھیجتا بھی ہے کسی کام سے۔ اولی اجنحۃ، یہ پروں والے ہیں، ان کے پر ہیں فرشتوں کے، کتنے؟ مثنا، دو دو، کئی فرشتے ہیں جن کے پر ہیں دو دو، وثلاثہ، تین تین، ورباع، اور چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء، اور وہ پیدائش میں بڑھا دیتا ہے جس کو چاہے، جس فرشتے کے بارے چاہے اللہ اس کے پر بڑھا دیتا ہے۔ مثلا جبریل علیہ السلام ہیں، ان کے پر کتنے ہیں؟ حدیث شریف میں ہے جبریل کے پر ہیں 600۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا، کسی کو 2 پر دیے، کسی کو 3 دیے، کسی کو 4 دیے، اور کسی کو 600 دیے۔ اور وہ جبریل علیہ السلام کا ایک پر ہے کتنا چھوٹا، وہ حدیث شریف میں آتا ہے ایک پر کھولے نا تو زمین و آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اور جو رحمت اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کھولتا ہے نا، فلا ممسک لہا، تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ بارش جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ جب کھولتا ہے تو اب اس بارش کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جس رحمت کو اللہ روک لے وے تو کوئی اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے، من بعد، اس کے بعد۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کا احسان، اللہ کی نعمتیں اپنے آپ پر یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق دے وے آسمان سے اور زمین سے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فانا توفکون، وہ تو کتھے پوندے پھر دے ہو، فانا توفکون، تو کہاں تم الٹائے جاتے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، محبوب اگر یہ تجھے جھٹلائیں، فقد كُذِّبَتْ رُسُلٌ من قبلک، تو کوئی بات نہیں، تجھ سے پہلے بھی تو کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا نا۔ حضرت نوح کو جھٹلایا گیا، حضرت ابراہیم کو جھٹلایا گیا، حضرت موسیٰ کو جھٹلایا گیا، حضرت عیسیٰ کو جھٹلایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے کام پلٹ کے جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکہ نہ دے وے اللہ کے لیے، اللہ کے متعلق کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ الغرور، بڑا فریبی، اللہ کے بارے دھوکے میں نہ آ جانا، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، شیطان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی۔ انما یدعو حزبہ، وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو۔ لیکونوا من اصحاب السعیر، اس لیے بلاتا ہے تاکہ یہ میرا گروہ میرے پیچھے چل کر اخیر جہنم والے بن جائیں۔ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔
یہ آیت ذرا غور سے سننا، فمن زین لہ سوء عملہ، تو کیا وہ بندہ جس کے لیے اس کے برے کام مزین کر دیے گئے ہوں، فرآہ حسنا، پھر وہ اپنے برے کام کو اچھا سمجھتا ہو۔ اب آگے عبارت محذوف ہے، تو کیا یہ بندہ دوسرے کے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ کرتا ہے برے کام اور وہ اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرا بندہ برے کام کرتا ہے لیکن برے کاموں کو برا سمجھتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ جو اپنے برے کام کو برا سمجھتا ہے اس کے لیے توقع ہو سکتی ہے کہ یہ کبھی واپس پلٹ آئے گا، اچھائی کی طرف آ جائے گا، اور جو اپنے برے کاموں کو ہی اچھا سمجھتا رہے تو وہ کہاں واپس پلٹے گا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، بس بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگلے الفاظ بھی ذرا غور سے، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، محبوبہ وہ تیری جان ہی نہ چلی جائے ان پر حسرت کرتے ہوئے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا قلب منور جو تھا نا، یہ بڑا بےتاب رہتا تھا کہ یہ مومن ہو جائیں، یہ مومن ہو جائیں، یہ مومن، پیچھے بھی گزرا ہے۔ تو اللہ کہتا محبوبہ وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کر لے، ان کی وجہ دفع کر انہوں جان جہنم دے اندر۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جو یہ کرتے ہیں ان کو جانتا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو، فتصیر سحابا، وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم پلاتے ہیں اس کا پانی، ان کو چلاتے ہیں بادلوں کو، الی بلد میت، مردہ شہر کی طرف، مردہ زمین کی طرف، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس پانی کی وجہ سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ دیکھیں زمین بنجر ہوتی ہے، اللہ بارش دیتا ہے تو بارش کی وجہ سے تھوڑے دن میں ہریالی ہو جاتی ہے۔ کذالک النشور، بس اس کو سمجھ لو اور یقین کر لو، اسی طرح تمہارا قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ لو جی مر جاواں گے تو پھر کیوں؟ جو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ تم مردوں کو بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہے تو سمجھ لو ساری عزتیں اللہ کے لیے، ساری عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی کو دیتا نہیں ہے، دیتا ہے۔ عزت چاہنی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکو تو اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یا اللہ یہ تیری شان ہے، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے۔ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلمہ، جو پاکیزہ بات ہے نا یہ اللہ کی طرف چڑھتی ہے، اللہ کی طرف جاتی ہے۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اور نیک کام جو ہے وہ بندے کو بلند کر دیتا ہے، اس کو رفعتیں عطا فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ، اور جو لوگ برے برے داؤ کھیلتے ہیں نا، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے تو بہت سخت عذاب ہے۔ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان کا مکر جو ہے تباہ ہو جائے گا۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر تم کو نطفہ سے، مٹی سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، پھر آدم علیہ السلام سے ان کی نسل چلی، تو اب نسل کیسے چلی؟ من نطفۃ، نطفہ سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ نے تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا۔ وما تحمل من انثی، اور جو بھی مادہ ہے وہ نہیں اٹھاتی، ولا تضع، اور نہ ہی وہ جنتی ہے، وضع حمل کرتی ہے، الا بعلمہ، مگر اسی کے علم سے، اسی کے حکم سے۔
وما یعمر من معمر، اور نہیں عمر دی جاتی کسی بڑے عمر والے کو، ولا ينقص من عمرہ، نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر سب کچھ ایک کتاب میں ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سارے کا سارا اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کسی کی عمر کو بڑھا دینا، کسی کی عمر کو کم کر دینا، یہ سارے کا سارا کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وما یستوی البحران، یہ دونوں دریا ایک جیسے تو نہیں ہے نا۔ ھذا عذب فرات، یہ ہے بہت زیادہ میٹھا ایک، سائغ شرابہ، اس کا پانی بڑا خوشگوار مزیدار، وھذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا جو ہے یہ نمکین ہے، کڑوا ہے۔ ومن کل، لیکن دونوں سے، دونوں دریاؤں سے، تأکلون لحما طریا، تم کھاتے ہو تازہ گوشت۔ یہ مچھلیاں پکڑتے ہو، میٹھے پانی کے اندر بھی مچھلیاں ہیں اور نمکین پانی کے اندر بھی مچھلیاں ہیں، تم کھاتے ہو تازہ گوشت۔ وتستخرجون حلیۃ تلبسونہا، اور تم نکالتے ہو زیورات جن کو تم پہنتے ہو۔ وتری الفلک، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، فیہ، اس میں، مواخر، وہ پانی چیرتی ہوئی گزر جاتی ہیں۔ کیوں؟ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ کشتیوں کے ذریعے بندے تجارت کرتے ہیں اور مال کماتے ہیں، تو یہ مال اللہ کا فضل ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَیُولِجُ النَّہَارَ فِی اللَّیْلِ، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو کنٹرول میں لیا ہوا ہے۔ کل یجری، ہر ایک چلتا ہے، لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت کے لیے، مدت تک چل رہا ہے۔ سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک، اسی کے لیے ملک ہے، حکومت اسی کی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اوے مشرکو، جن بتوں کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کیا ہوتی ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو سفید چھلکا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قطمیر۔ اور تم سچے اللہ کے مقابلے میں ان بتوں کو معبود مانتے ہو، یہ تو چھلڑ دے بھی مالک نہیں، اور اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کے حکم سے سارا کام چلتا ہے۔ سمندر اسی نے بنائے ہیں، سورج چاند بھی اسی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ یہ جو بت، یہ تمہارے معبود ہیں۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو آواز دو نا، اے بت جی، حبل صاحب، لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔ ولو سمعوا، بالفرض اگر سن بھی لیں، مستجابوا لکم، انہیں جواب نہیں دینا۔ ہاں کی گل ہے، کیوں پکارے مینوں؟ مستجابوا لکم، یہ تمہیں جواب نہیں دیں گے، تمہاری کوئی حاجت پوری نہیں کر سکیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ وہ پیچھے میں بتا چکا ہوں، سورۃ یونس میں بھی، سورہ عنکبوت کے اندر بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں کو زبان دے گا، یہ بولیں گے اور کہیں گے نا یا اللہ ساڑی عبادت نہیں سن کر دے، پتہ نہیں کدی عبادت کر دے سن۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہ تجھے کوئی خبر دے گا مثل خبر دینے والے کے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو اللہ کی طرف، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، الحمید، ساری خوبیوں کا مالک ہے، تعریف کیا ہوا ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے نا تو تم سب کو لے جائے، تم سب کو فنا کر دے۔ ویأت بخلق جدید، اور لے آئے نئی مخلوق۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ تمہیں فنا کرنا، نئی مخلوق لانا، یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان
کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ یاد رکھ لینا، گناہ اگر باپ نے کیا ہے تو بیٹا اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، بھائی نے گناہ کیا ہے تو دوسرا بھائی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر کوئی جان جس نے بہت سارا بوجھ اٹھایا ہو وہ بلائے کہ آؤ میرا بوجھ تو کم کر دو، اپنے بوجھ کی طرف بلائے، لا يحمل منہ شیء، تو اس میں سے کوئی ذرہ بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ پیو پتر دا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بھائی بھائی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کتنا ہی قریبی ہو، ہر کسی نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں چلے گا یا اللہ میں نے فلانے گمراہ کیتا سی، یا اللہ میرا قصور کوئی نہیں، نہیں، جو تم نے قصور کیے ہیں تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے محبوب پیارے، بے شک تو ان کو ڈراتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، غیب میں بھی دو معنی ہیں اس کے، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، دیکھا نہیں ہے رب کو، غیب میں ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ ایک معنی اور بھی ہے، لوگوں کے سامنے تو بندہ کر لیتا ہے نا ریاکاری، میں اللہ کو بہت ڈرتا ہوں، یا اللہ معاف کر دے، میں رو رو کے دعائیں بھی مانگتے ہیں کئی، لیکن یہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ قبول کیا ہے؟ بندہ تنہا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت بھی وہ اللہ سے ڈرے، تو یہ ہے ان کو محبوب تو ڈراتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے جتنے فراڈ ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، تو وہی بندہ بچتا ہے جو بن دیکھے تنہائی میں بھی اپنے اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ، جو ستھرا ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو بے شک وہ اپنے فائدے کے لیے ستھرا ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی گناہوں سے دور ہوتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف واپس پلٹ کے جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، نہ ہی اندھیریاں اور نہ ہی روشنی یہ برابر ہو سکتے ہیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ ہی سایہ اور کڑاکے کی دھوپ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہیں برابر ہو سکتے زندے اور نہ ہی مردے، الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہاں زندے کن کو کہا گیا؟ ایمان والوں کو۔ اموات کن کو کہا گیا؟ جن کے دل مردہ ہیں، کافر ہیں۔ یہ مومن اور کافر یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ ہی سناتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کو نہیں سناتا، ان کو بھی کون سناتا ہے؟ اللہ سناتا ہے۔ ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ چلتا ہے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، میں اس پر پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ قرآن میں سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں۔ یہ کسی جگہ بھی نہیں لکھا مردے نہیں سنتے، ہاں یہ لکھا ہے کہ تو نہیں سناتا مردوں کو۔ اب دیکھیں میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، تو آپ کے کانوں میں میری آواز کون پہنچاتا ہے؟ میں پہنچا رہا ہوں یا اللہ پہنچاتا ہے نا؟ تو محبوب یہ خالق سماعت نہیں ہے، خالق سماعت بھی کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ مردوں کو بھی، یہ کافر جو ہیں ان کو بھی ایمان دینا یہ میری طاقت ہے۔ محبوب تو ان کو ایمان نہیں دیتا، تو صرف رستہ دکھاتا ہے۔ ان انت الا نذیر، ہاں تم تو ہو ڈر سنانے والے، تیرا کام ہے رستہ دکھانا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر۔ بشیر خوشخبری دینے والا،
نذیر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی خطہ ایسا نہیں گزرا جس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ بستی مراد نہیں ہے، قوم مراد نہیں، پورا بڑا خطہ۔ کوئی بڑا خطہ ایسا نہیں گزرا جس میں نبی نہ آیا ہو، رسول نہ آیا ہو، یا نبی کی نیابت میں اس کا نائب نہ آیا ہو، علماء نہ آئے ہوں، دین کے مبلغ نہ آئے ہوں۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے۔ اچھا، بستی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر محلے کی نبی آیا ہے، نہیں، ہر خطے کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر محبوب یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو جھٹلایا ہے ان لوگوں نے، ان سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے تھے ہمارے رسول روشن دلیلیں لے کر، وبالزبر، اور صحیفے لے کر، وبالکتاب المنیر، اور چمکتی ہوئی کتاب لے کر آئے تھے، پھر بھی ان لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑ لیا کافروں کو۔ فکیف کان نکیر، تو پھر کیسا تھا میرا انکار کرنا؟ تم نے میرا انکار کیا تو پھر ہم نے جب پکڑا نا کافروں کو، بتاؤ ہن بتاؤ، اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا انکار جو ہے اب بھی اگر کوئی کرے گا تو سزا پائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔